حسب معمول ہم کسی برگزیدہ ہستی کے خواب کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، تو آج ہم کس ہستی کے حوالے سے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے راحت القلوب۔ اس میں انہوں نے خواب نقل کیا ہے جی حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہندو پاک بر صغیر کے اندر ان کا فیضان پھیلا بالکل، اور تقریباً 99 لاکھ انسانوں نے ان کے ہاتھ پر جو اسلام قبول کیا، اللہ اکبر۔ کیونکہ اسلام کی اثر رونق ان کے جو وہاں آمد سے شروع ہوئی۔ جی لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے ان کو دیکھا، کسی بزرگ نے ملاقات کی اور قبر کے احوال پوچھے، منکر نکیر کے سوالات کے حوالے سے ساری بات چیت کی کہ آپ نے کیسا پایا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قبض روح کے بعد جو ہے مجھے جو عرش الہی تک لے جایا گیا۔ اللہ جیسی میں عرش الہی کے وہاں پہنچا تو میں سجدے میں گر گیا۔ سجدے میں گر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آواز دی کہ معین الدین سر اٹھاؤ۔ میں سر اٹھایا، فرمایا تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ اللہ یہ بات کہی تو میں نے عرض کیا کہ اے رب الجلال، میں آپ کے قہری و جباری سے ڈرتا ہوں، یہ کہا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے کام میں مشغول ہوتا ہے ہم اس کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم زندگی بھر ہمارے کام میں مشغول رہے تو یقیناً ہم تیرے کام میں مشغول ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر سورت فجر تلاوت کرتا رہا ہو تو اس کو ہم سے کوئی ڈر نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تو گویا کہ اشارہ کیا کہ آپ جو ہے گویا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں سورۃ فجر کی تلاوت جو کرتے تھے وہ میرے ہاں مقبول ہوئی، لہذا اب تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تمہیں میں نے اپنا خاص قرب عطا کر دیا ہے اور میت نصیب فرما دی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا خواجہ صاحب نے کہ میرے لیے معاملہ آسان کر دیا گیا اور میری اللہ کی قربتوں میں جگہ مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو دنیا کے اندر جو انہیں کاوشیں کی تھیں اشاعت دین اور دفاع اسلام کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور قلوب کی بنجر زمینوں کو جو انہوں نے سیراب کیا، اس کا بدلہ اس انداز سے ظاہر ہوا۔ سبحان اللہ، کیا کہا، کیا کہیں۔ تو آئیے حضرت پروگرام خوابوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا خواب ہے، یہ 1964 شوکت 1964 کے نام سے پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، ہم انڈیا سے ہیں، خواب میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں اور شوہر نہیں ہے، اس لیے ہم بہت پریشان ہیں کہ وہ کیوں نہیں میرے ساتھ، پلیز تعبیر بتا دیں۔ اچھا، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ شوہر کے ساتھ کوئی رنجش یا ناراضگی کا اندیشہ ہے، لہٰذا اگر کوئی اس قسم کی کوئی ایسی خرابی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کے نفس و شیطان کا اثر ظاہر نہ ہو۔ جی، کالوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی جی محمد آصف عرض کر رہا ہوں حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت ادب سے سلام، انشاءاللہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی طبیعت بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب صحت و تندرستی دی اور نظر بد سے بچائیں، آمین۔ آمین۔ حضرت ایک خواب تھا چھوٹا سا کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چھپکلیاں جو ہے وہ اوپر دیوار میں چھت کی طرف ہیں، 2-3 چھپکلیاں۔ پھر میں نے پتہ نہیں، یا تو دیکھا کہ چوہے بھی اوپر ہیں، ان کو کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا بتا دیجئے کیا ہے، اگر کچھ ادراک کرنا ہے تو بتا دیجئے، کوئی تدابیر کرنی ہے، کوئی خرابی ہے تو بتا دیجئے گا، اور خاص دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ جی ماشاءاللہ ماشاء آصف صاحب، آپ سیکرامنٹو کیلیفورنیا سے کال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے اور ہماری دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں۔ ہم بھی آپ کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ باقی خواب آپ کا بہت اچھا اس اعتبار سے کہ دشمن آپ کے زیر ہوں گے، مغلوب ہوں گے، جو بھی سازشیں کر رہے ہیں، تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انہی کے دشمنوں کے ذریعے سے جو ہلاک کریں گے اور دفع دور کریں گے۔ تو آپ کو امن اور سلامتی نصیب ہوگی۔ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خیر کا فیصلہ ہے۔ جی، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی، میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی۔ دیکھتے ہیں، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ہلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. مجھے خواب آتا ہے کہ جیسے سب مہندی لگوا رہے ہوں اور میری کزن وغیرہ مہندی لگوا رہی ہوں, پھر میں مہندی لگواتی ہوں. تو مہندی لگوانے کے بعد میں کمروں میں جاتی ہوں تو ایک کمرے میں میری مہمانی ہوتی ہیں جو وفات پا چکی ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ یہاں کیسے؟ تو وہ کہتی ہیں, تو میں ان کو دیکھتی رہ جاتی ہوں. مجھے وہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, پہلے سے زیادہ فریش اور ینگ لگ رہی ہوتی ہیں, اور انہوں نے ریڈ سوٹ پہنا ہوتا ہے تو اور ان کے لمبے بال ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں سب کو بتا دو کہ پریشان نہ ہوا کرے, میں وہاں بہت خوش ہوں. تو وہ مجھے گلے لگاتی ہیں, آپ دیدہ ہو جاتی ہیں بس. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاکستان سے کال ہے, الحمدللہ بہت اچھا خواب ہے. وہ مرحومہ کی انشاءاللہ بخشش ہو گئی ہے, وہاں اچھے حال میں ہے, اور آپ کے لیے بھی انجام خیر کی علامت ہے, دنیا میں خوشحالی ملے گی. آپ بھی حسب توفیق صدقہ دے دیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں. جی ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی 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 فرمائیے. ہیلو. جی جی سن رہے ہیں. مجھے خواب پوچھنا تھا کہ مجھے خواب آتا ہے کہ جیسے میرا بھائی اور اس کا دوست ہو اور وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے کچھ پکڑنا ہے. تو ایک بندہ آتا ہے تو وہ ان کو لڈو دیتا ہے. تو میں گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہوں. تو وہ گاڑی ایک نارمل گاڑی ہوتی ہے, لیکن وہ لوگ تو ایک بندہ گاڑی میں آ کے لیٹ جاتا ہے. اور ویسے بات لگ تو وہ اچھا نہیں رہا ہوتا, لیکن میرے بھائی اور اس کے دوست کھڑے ہوتے ہیں ایک نارمل گاڑی میں, مطلب بس نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ آرام سے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ بندہ, میں اسی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہوں. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر انسان اپنے اندر کا ٹھیک کر لے تو باہر سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ القدوس ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور خواب بہت اچھا ہے. اس کا مطلب جو بھی صاحب خواب ہے, جس نے خواب دیکھا ہے, تو القدوس کا لفظ جو اس کو انشاءاللہ نفع دے گا. اس کو چاہیے اللہ کے اس نام کا کثرت سے ذکر کرے, ظاہر باطن کی پاکیزگی نصیب ہوگی. اور لڈو کھانے کا مطلب, لینے کا مطلب یہ کہ مالی خوشحالی بھی ہوگی. دنیا انشاءاللہ اس کے قدموں پہ آئے گی, شرط یہ کہ اللہ سے اپنا تعلق قوی کر لے. جی ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی فرمائیے. حضرت جی, جی 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 ہم کو خواب آیا کہ ہمارے بھائی کی شادی ہو گئی اور اتنا خوش دکھ رہے, اور وہ ان کی بہن کے بیٹے بھی, اور وہ بھی خوش دکھ رہے. ہم نے پوچھا کہاں جا رہے, تو انہوں نے بولا ابو دابی جا رہے. بولا ایسے سے شادی ہو گئی ادھر بھائی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیارا خواب ہے ماشاءاللہ. شادی ہونے کا مطلب یہ خوشیاں ملیں گی, خوشحالیاں ہوں گی, اور خیر و برکت نصیب ہوگی. ابو ظہبی کی جانے کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ سفر انشاءاللہ مبارک پیش آئے گا, اور اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے گا. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عبدالصمد ہے. جی میں کراچی سے حضرت جی کا مرید بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت جی کی صحت میں اور زندگی برکت نصیب فرمائے, حاسدین کے حسد سے اور شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے. میرا ایک سوال ہے اور ایک خواب تھا. خواب میرا یہ تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ میری میری آنکھ کھلی ہے, سو رہا تھا میں, تو خواب میں نے دیکھا کہ سفید رنگ کے بہت خوبصورت قسم کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, اور وہ سفید رنگ سے کورڈ ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کوہ ہمالیہ یا وہاں کے جو پہاڑی سسٹم ہے وہاں پہنچ گیا ہوں. اور سوال میرا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ سوال تو پچھلے پروگرام میں کسی نے پوچھ لیا ہو, لیکن پھر بھی مجھے پتا نہیں ہے, میں پوچھ رہا ہوں کہ حضرت جی کچھ ایسا پڑھنے کو ہمیں بتا دے کہ اگلا سال آ رہا ہے, اس میں ایک تو حضرت جی بالکل بھی بیمار نہ ہو کبھی بھی, اور دوسرا یہ کہ سال بہت خیر خیریت سے اور آرام سے سکون سے رزق میں برکت کے ساتھ گزر جائے. اس کا جواب بنا سوال جی. جی ماشاءاللہ ماشاء عبدالصمد جو ہے پاکستان سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے. اور باقی خواب آپ کا بہت اچھا ہے. کوئی ہمالیہ کے پہاڑوں کی طرح کا سلسلہ دیکھا, سفید پہاڑ, اس کا مطلب اللہ اپنا قرب خاص بھی آپ کو نصیب فرمائیں گے, اور آپ پر کوئی قرض وغیرہ ہے تو وہ قرض وغیرہ بھی اتر جائے گا, مالی تنگی دور ہو جائے گی.
اور باقی اگلے سال کے لیے یہی ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، جس میں شکرانے کی بھی نیت کریں، توبہ کی بھی نیت کریں کہ گزرے ہوئے پورے سال کے اندر جو خطائیں ہوں اس کی توبہ کریں، اور آئندہ جو ہے سال کے اندر جو آپ کو ضرورتیں ہوں اس میں حاجت کی نیت کریں، اور جو اللہ نے جو اب تک نعمتیں دے رکھی ان کے اندر شکر کی نیت کریں۔ تو گویا کہ یہ نماز توبہ، نماز حاجت، نماز شکرانہ، ان سب کی نیت کریں، اور استخارے کی بھی نیت کریں کہ آئندہ کوئی جو کام کریں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر شامل ہو جائے۔ یہ نیت کریں کہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد تو آپ جو ہے سورۃ الرحمن تلاوت کریں۔ سورۃ الرحمن تلاوت کر کے جو ہے اب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ساری مشکلات کو آسان کرے، نئے سال کو مبارک کرے۔ لیکن دعا سے پہلے 119 دفعہ یا باسطو پڑھیں، یا باسطو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے اللہ سے وسعت رزق مانگیں اور خوشحالی مانگیں اور ہر طرح کی آفتوں سے حفاظت مانگیں، اور بس اس کے بعد فارغ۔ باقی نماز روزہ رہنے کی پابندی رکھتے ہیں، انشاءاللہ سارے سال جو مبارک ہو جائیں گے۔ ٹھیک، ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں حضرت جی سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ حضرت جی السلام علیکم، میں آپ کی بہن مولید حسین سے بات کر رہی ہوں۔ حضرت جی میں نے آج خواب میں دیکھا کہ میرے اپارٹمنٹ کی اس میں کیاری میں اتنے بڑے بڑے موتی کے پھول لگے ہوئے اور وہ کھلے ہوئے، اور ساتھ میں آتے ہوئے میرے شوہر کو دیکھ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں کتنے پیارے موتی کے پھول ہیں، اور میں اس میں سے ایک توڑتی ہوں اور پھر کسی خاتون کو بھی دیکھتی ہوں کہ وہ موزے پہن کے اور وہ اتار رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے تمہیں پہننا ہے، تو میں نے کہا نہیں یہ تو غیر مسلم ہے، میں نہیں پہنتی۔ پھر لیکن میں پھر دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں ارے یہ تو میری بھابھی ہیں، بس پھر میری آنکھ فجر میں کھل جاتی ہے اور میں نماز کے لیے دوڑ لگاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہیوسٹن سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو خواب ماشاء اللہ اوورآل بہت اچھا ہے۔ جن مرحومین کو آپ نے دیکھا ہے ان کی انشاءاللہ بخشش اور مغفرت کی علامت ہے، وہاں اچھے حال میں ہیں، اور آپ نے جو موتی کے پھول وغیرہ دیکھے ہیں تو آپ کو نیک نامی اور خوشحالی ملے گی اور خوشیاں نصیب ہوگی۔ کسی خوشی اور مسرت کا آپ کو انتظار ہے تو وہ انشاءاللہ آپ پر ظاہر ہو جائے گی، اور اس لیے آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور مرحومین کے لیے بھی اصالہ ثواب کر دیں۔ ٹھیک، ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی میں سخاوت بات کر رہا ہوں مکہ مکرمہ سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آپ کو دنیا میں عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ کال کرنے کا اصل مقصد تو اس محفل سے جڑنا ہے، باقی ایک چھوٹا سا خواب ہے اور ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ خواب اس طرح ہے کہ میں کمرے میں ہوں اور کھڑکی کے باہر جو ہے وہ بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں 2-3، ان کے ساتھ میں بہت خوبصورت پکے امرود لگے ہوئے ہیں، اور میں توڑنا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ اگر میں توڑوں گا تو شارٹ سرکٹ بن جائے گا، اور میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بھی توڑ لو، لیکن میں 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھاتا ہوں لیکن توڑ نہیں پاتا۔ اور پھر میں اپنے گھر والوں کو دلاسا دیتا ہوں کہ چلو یہ فلاں عورت ہماری رشتہ دار ہے، وہ آنے والی ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، اور میرے سامنے ایک آدمی جو ہے وہ کھا بھی رہا ہوتا ہے۔ پہلا منظر تو ایسا ہے۔ دوسرا منظر ایسا ہے کہ میں سفر میں ہوں یا سفر کی تیاری کر رہا ہوں لیکن گھر والوں سے کچھ ناراضگی کی صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو میں جانتا نہیں ہوں، بس یہ سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھا، وہ ایک گڑھے میں گرا ہے حوض میں، اور میں اس کو نکالنے کی فکر میں ہوں۔ میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں کہ اس کو نکالتے ہیں، اور بھائی کہتا ہے کہ ابھی اس کو نکالنا بھی ہے۔ بھائی کی آواز آتی ہے لیکن بھائی مجھے نظر نہیں آتا، اور پھر میں اس کو نکالنے کے لیے گڑھے میں اتر جاتا ہوں۔ جب اس کو ہلاتا ہوں تو وہ زندہ ہوتا ہے، تو میں بھائی سے کہتا ہوں کہ پانی کا انتظام کریں تاکہ اس کو غسل دیا جائے۔ اس طرح خواب میں نے دیکھا، اور سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ خواب کی دوسری دفعہ تعبیر معلوم کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سخاوت صاحب مکہ مکرمہ سے کال کر رہے ہیں، آپ جس مقام مقدس جگہ سے کال کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے انتہائی جو قابل شکر اور قابل فخر ہے، اور ہمارے لیے بہت ہی مسرت کا باعث ہے کہ ماشاءاللہ مکہ کی فضاؤں سے آپ کی آواز یہاں پہنچتی ہے اور آپ ہماری اس محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کی شمولیت کو قبول و منظور فرمائے۔ باقی جو خواب آپ نے دیکھا ہے بہت اچھا ہے، اس کا مطلب اس کے حلال کی وسعت اور کشادگی آپ کو نصیب ہوگی، نیا اور مزید کوئی روزگار آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور یہ امرود دیکھنا
इंशाल्लाह वो आपके लिए खैर और बरकत का बायस हो। अगरचे उस नए रोज़गार को, नई अपॉर्चुनिटी को जो है वो ज्वाइन करते हुए आप कुछ ये खौफ महसूस करेंगे, लेकिन एवेंचुअली उसको हासिल करेंगे इंशाल्लाह, उससे आपकी खुशहाली बढ़ेगी। और फिर ये बाकी दूसरे जो पहलू देखे हैं उसका मतलब यही है कि इंशाल्लाह आपके लिए हर तरह की खैर का फ़ैसला होगा और तंगी तुर्शी दूर हो जाएगी। बाकी जिस शख्स को जो आप कुएं में गिरा हुआ देखा है, इसका मतलब है कि वो आदमी काबिल इस्लाह है, उसको अपने ज़ाहिर बातिन की तज़किये की ज़रूरत है। बाकी आप जो है जिस तरीके उसको लेकर ऊपर आए, उसको जो है गौसल देते हैं, मुँह धोते हैं, ज़िंदा है भी, इसका मतलब उसको तौबा की तौफ़ीक़ हो सकती है, तौबा की तौफ़ीक़ हो सकती है इंशाल्लाह। और उसमें आप दुआ उनके लिए करें तो आपकी दुआ उसके वो नाफ़ी होगी। ठीक, ये कुछ ख्वाब यहाँ से लेते हैं हज़रत जी, बड़े मुख्तसर हैं। ये रहीमुल्लाह साहब पूछ रहे हैं, ख्वाब में शहद की मक्खी देखने की क्या ताबीर है? माशाल्लाह, ख्वाब में शहद की मक्खी देखना बहुत मुबारक है। इसका मतलब इसके हलाल आपको मिलेगा और कुरान करीम के साथ खास ताल्लुक़ नसीब होगा। ये आफ्ताब बेगम न्यूयॉर्क से पूछ रही हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि किसी ने 3 झाड़ू लाकर दी, प्लीज़ ताबीर बता दें। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। झाड़ू देने का मतलब है कि इंशाल्लाह आपकी जो परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, कोई भी शख्स ज़रिया बनेगा और आपको इंशाल्लाह राहत मिलेगी। ये गफ़ार 786 के नाम से पूछ रहे हैं कि हज़रत जी, ख्वाब में देखा कि काले रंग के कुत्ते ने काटा और फिर सामने खड़ा रहकर घूरता रहा, मैं बमुश्किल वहाँ से भागा, प्लीज़ ताबीर बता दें। इसका मतलब कोई जो दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, अगर काट लिया तो इसका मतलब उस दर्जे में आपको नुकसान पहुंचेगा। हस्ब तौफीक सदका दे दें और दिल की बात किसी से ना करें। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैं जुलाई में पिछले साल पाकिस्तान जब गई थी तो अब्बू के लिए वो ड्राई फ्रूट्स में जो पिस्ते होते हैं वो ले गई थी, तो अब्बू को खाने को देती थी। फिर वापस आते वक्त भी मैं अब्बू को दे करके आई थी। तो लेकिन फिर जब दिसंबर में गई थी, जब अब्बू वो आईसीयू में थे, तो एक दिन मैंने अब्बू से बोला कि मैं पिस्ते लाई हूँ फिर आपके लिए, तो आपको भेज दूँ। तो अब्बू हंसने लगे कि नहीं, अभी तो वही रखा हुआ है पहला वाला। तो फिर अब्बू के इंतकाल के बाद मैंने देखा तो वो सारा वैसे ही रखा हुआ था। तो अभी बरसी से 1-2 दिन पहले मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे कमरे में पिस्ते रखे हुए हैं, पता नहीं कौन उठा के ले जा रहा है। हमारे घर में बहुत सारी वो शैतानी जिन्नाती चीजें हैं, पता नहीं उनमें से कोई है कौन। तो मैं कहती हूँ कि मैंने पिस्ते अब्बू के लिए रखे हैं, तो मेरी आंख खुल जाती है। फिर नमाज पढ़ के मैं नमाज पढ़ती हूँ, तो मैं नमाज पढ़ने के बाद आंख बंद करती हूँ तो मैं दोबारा फिर पिस्ते नजर आते हैं। तो इसका मुझे इसकी ताबीर पूछनी थी आपसे। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, ख्वाब बहुत अच्छा है। इसका मतलब अब्बू की आपने जो खिदमत की, जो मेवे दिए, पिस्से वगैरह उनको दिए, वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गए हैं। कबूलियत की अलामत इंशाल्लाह उसका आपको दुनिया में आखिरत में नफ़ा पहुँचेगा और अब्बू के लिए इंशाल्लाह खैर और बरकत का बाइस होगा। इसके साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। नाजरीन हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।